عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گوش گزار کے تمام تر سامعین کو السلام علیکم۔ آج اولیاء کرام کے ذکر میں ہمارا عنوان ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بے شک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شہر بصرہ کی ایک گلی میں بچے اخروٹ اور بادام سے باہم کھیل رہے تھے۔ حضرت بہلول دانا مجذوب رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا تھوڑی دوری پر ایک کم سن بچہ تنہا کھڑا ہے، چہرے پر حزن و غم کے آثار ہیں اور آنکھوں سے اشک رواں ہیں۔ حضرت بہلول: میاں صاحبزادے، آپ شاید اس لیے رو رہے ہیں کہ آپ کے پاس کھیلنے کو اخروٹ اور بادام نہیں ہیں، آئیے میں آپ کو اخروٹ فراہم کر دوں۔ بچہ: جناب، کیا ہم کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ حضرت بہلول: پھر کس لیے پیدا ہوئے؟ بچہ: ہم تو اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ علم حاصل کریں اور رب تعالیٰ کی عبادت کریں۔ حضرت بہلول: رب تعالیٰ عمر دراز کرے، آپ کو مختصر سی عمر میں یہ علم کہاں سے ملا؟ بچہ: رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول اور بیکار پیدا کیا ہے اور تم پلٹ کر ہمارے پاس نہیں آؤ گے؟ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ: آپ تو مجھے صاحب عقل دکھائی دیتے ہیں، ذرا مجھے کوئی نصیحت کریں۔ بچہ: دنیا محض سفر ہے، نہ یہ کسی کے لیے رہے گی اور نہ کوئی دنیا میں رہے گا۔ اے وارفتہ دنیا، دنیا کو ترک کر اور اسی میں آخرت کے لیے زاد سفر بنا۔ یہ ان اشعار کا مفہوم ہے جو انہوں نے پڑھے۔ صاحبزادے نے آسمان کی جانب دیکھا اور ہاتھ سے کچھ اشارہ کیا۔ ان کے نورانی رخساروں پر آنکھوں سے آنسو یاقوت کی طرح رلنے لگے اور مناجات زبان پر جاری ہو گئیں۔ مناجات کے اشعار نہایت پر اثر اور ربط انگیز تھے۔ اس کے بعد بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرشتہ صورت کو خاک پر گرا دیکھا تو فوراً سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ گرد و غبار آستین سے صاف کرنے لگے۔ کچھ لمحے بعد آنکھیں کھولیں۔ خوف خدا نے ان کے رخسار اور جسم کو پیلا کر دیا تھا۔ حضرت بہلول رضی اللہ عنہ: صاحبزادہ بلند اقبال، آپ کی یہ حالت ہے؟ گناہوں اور بدکاریوں کی سیاہی سے آپ کا دامن اعمال بالکل صاف ہے، پھر اتنی فکر مندی کیوں؟ بچہ: مجھے اپنے حال پر چھوڑیے، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، وہ جب چولہا جلاتی ہیں تو بڑی لکڑیوں کو یک بہ یک آگ نہیں لگاتی بلکہ پہلے گھاس پھوس اور لکڑی کی چھوٹی ٹکڑوں کو جلاتی ہیں، اس کے بعد بڑی لکڑیاں استعمال کرتی ہیں۔ مجھے خوف ہے کہ جہنم کے ایندھن میں چھوٹی لکڑیوں کے طور پر استعمال ہونے والوں میں کہیں میرا نام نہ ہو۔ حضرت بہلول رضی اللہ عنہ: اے خشیت کے پیکر صاحبزادے، آپ تو عقل و فراست میں کمال رکھتے ہیں، مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ بچہ: افسوس، میں غفلت میں سرمست اور موت پیچھے لگی ہے، آج نہیں تو کل جانا یقینی ہے۔ اس دنیا میں اگر جسم کو خوبصورت، بیش قیمت اور ملائم لباس سے چھپایا
تو کیا حاصل؟ آخر تو اسے ایک دن خاک ہونا ہے، اور قبر میں خاک ہی کا بستر اور خاک ہی چادر ہوگی۔ وہاں سارا حسن و جمال زائل ہو جائے گا، ہڈیوں پر گوشت پوشت کا نشان بھی نہیں رہے گا۔ افسوس، عمر گزر گئی اور کچھ حاصل نہ کیا، سفر کے لیے کوئی زیادہ سفر تیار نہ کیا۔ مجھے اپنے مالک حقیقی اور احکم الحاکمین کے حضور اس انداز میں حاضر ہونا ہے کہ گناہوں کی گٹھڑی سر پر ہوگی۔ دنیا میں رہ کر چھپ چھپا کر جو معصیتیں کیں وہ وہاں سب ظاہر ہوں گی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عقاب و عتاب سے بے خوف ہو کر گناہ نہیں کیے، بلکہ اس کی رحمت و کرم پر بھروسہ کر کے۔ اب وہ ارحم الراحمین اگر عدل کرے تو عذاب دے، اور اگر فضل کرے تو معاف کرے، سب اسی کے احسان و کرم پر ہے۔ یہ ان کے پڑھے ناصحانہ اشعار کا مفہوم ہے۔ نورانی پیشانی والے کم سن صاحبزادے کا دل دہلا دینے والا وعظ سن کر حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بے خود ہو گئے۔ خوف و ہراس سے جسم کانپنے لگا اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو وہ وہاں سے جا چکے تھے۔ حضرت بہلول رضی اللہ عنہ کھیلتے ہوئے بچوں کے پاس گئے اور انہیں تلاش کیا۔ بچوں نے بتایا، جناب عالی، آپ جس بچے کی بابت پوچھ رہے ہیں وہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم کا پھول، گلشن مرتضیٰ کی بہار، بوستان فاطمۃ الزہرا کی خوشبو ہے، شہزادہ گلگوں قبا، شہید کربلا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے گھر کا چراغ ہیں۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یقیناً ایسا پھل ایسے ہی درخت پر ہو سکتا ہے